رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ احکم الحاکمین نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تھا اس وقت یہ آرڈر دیا تھا، یہ حکم دیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی ہوگی. فرمایا کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور اس نے پیش ہونا ہے، اس پر نہ تو پیچھے گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی اگلی زندگی کے بارے میں اس کو کوئی فکر ہوگی. ہدایات کیا ہیں جو اللہ نے زمین پر اتاری ہیں؟ مختلف ادوار کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحی کو نازل کیا ہے، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، تورات کی شکل میں، اور کچھ صحیفے بھی نازل کیے. اور ہر آنے والی کتاب، پہلے والی کتاب کے احکامات جو ہے اس کو منسوخ کرتی گئی، اور آخر میں نبی رحمت علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب کتاب نبی آخری ہے تو پھر کتاب بھی آخری ہے. آپ کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن مجید ہے، جس کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے زمین پر اتارا ہے. یہ کتاب، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود اپنی کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہر قوم کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. جو بھی شخص ہدایت چاہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤں، اس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ استوار ہونا انتہائی ضروری ہے. قرآن ہی حرف آخر ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہدایت نہیں مل سکتی. اس بات کا آپ اندازہ عربی کے ایک شاعر کے اس واقعے سے لگا سکتے ہیں اور اس کی گفتگو سے لگا سکتے ہیں کہ لبید بن ربیہ بہت بڑا شاعر تھا. اس کی شاعری کو لوگ پڑھا کرتے تھے عرب کے اندر، اور یہ ٹاپ کا شاعر تھا. اس کو دوسرے یا تیسرے نمبر پر آنے کی گنجائش نہیں تھی. اس کی شاعری کا نمبر جو تھا نا وہ پہلا ہوا کرتا تھا. یہ شاعر جب مسلمان ہوا تو اس نے شاعری کرنا چھوڑ دی. تو لوگوں نے جب اس سے سوال کیا کہ آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں، آپ کی شاعری کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو لوگ اپناتے ہیں، پھر آپ نے شاعری کیوں چھوڑی؟ تو اس نے یہ الفاظ کہنے لگا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی کوئی ضرورت ہے؟ مجھے قرآن مل گیا ہے،
اللہ رب العزت نے مجھے قرآن جیسی نعمت عطا کر دی ہے، کیا اس کے بعد بھی میں شاعری کرتا پھروں؟ تو اس لیے یہ کتاب اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت بنا کر نازل کی ہے۔ جب ہدایت بنا کر اس کو نازل کیا ہے تو پھر لازمی اور ضروری ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے گا، کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو اہل زبان عربیوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی لے کر اس کو سیکھا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیا ہے، اور اسی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، کہ اس کی جو آیات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اس کو سیکھا جائے، تبھی تو ہدایت ملے گی نا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک رکع ہے، اس کے اندر میرے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی کو پڑھ کے سنائیں گے۔ کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتی ہے، آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پڑھ کے سناؤ کہ اس ڈیوائس کو میں نے کیسے چلانا ہے، اس چیز کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ ویسے نہیں اس کو پڑھتے چلے جاتے، جب آپ اس کو ویسے پڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا رہنمائی ہے، آپ اس ڈیوائس کو، اس چیز کو کیسے چلا سکتے ہیں۔ یہ ایک مشینری ہے انسان کی، اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے اور ساتھ ایک گائیڈ بھیجی ہے کہ اس گائیڈ کے ذریعے سے اس کو چلاؤ گے تو پھر اس کی روح بھی مضبوط ہوگی، اس کا جسم بھی مضبوط ہوگا، اور کل قیامت والے دن یہ انسان جس کو ہم نے اپنے سامنے کھڑے کرنا ہے اور ہمارے ایک ایک سوال کا صحیح جواب اسی صورت میں ہی دے سکتا ہے کہ جب اس نے اس کو سیکھا ہے۔ اور مسند احمد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تعلموا کتاب اللہ، صحابہ کو حکم دیا، میرے صحابہ، اے امت کے لوگوں، تعلموا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو سیکھو، اس کا فہم حاصل کرو۔ وفی روایت تعلم القرآن، ایک روایت میں الفاظ ہے، فرمایا قرآن کو سیکھو۔ اس کو سیکھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات کیا جاری کی ہیں۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آپ صحابہ کرام کا شوق دیکھیے، آپ ان کی طرب کو دیکھیں کہ وہ اہل زبان تھے اور قرآن مجید کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی لی ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا فہم حاصل کیا ہے۔ یہ صحابی بیان کرتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان بڑے ذہین و فطین تھے، لیکن اس کے باوجود فتعلمنا الایمان، ہم نے ایمان سیکھا ہے۔ کس سے پہلے؟ فرمایا قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کو سیکھا ہے، اس کا فہم حاصل کیا ہے، اس کی آیات کو سیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ پھر کیا ہوا؟ صحابی بیان کرتے ہیں پھر جب ہم قرآن سیکھتے تھے تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا شوق تھا۔ اور فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ اب شوق اور طلب دیکھیے، اب یہ جذبہ اور ولولہ دیکھیے صحابہ کرام کا، کیا کہتے ہیں؟ کان الرجل منا، ہم میں سے کوئی بھی شخص اذا تعلم 10 آیات، جب 10 آیات کو سیکھ لیتا تھا، پھر فرماتے ہیں پھر یاد کر لیتا تھا، پھر اس سے آگے نہیں جاتا تھا، حتی یعرف معانیہن، جب تک اس کا صحیح طور پر مطلب نہیں سمجھ لیتا تھا۔ 10 آیات اس نے یاد کی،
پھر اس کا صحیح طور پر اس کا مطلب نہیں سمجھ لیا، تب تک اس سے آگے نہیں چلے۔ اور سیکھنے کے بعد پھر کیا کیا؟ فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے اور صحابہ کرام کا شوق ہے۔ سب سے پہلے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ ہر چیز کا علم سیکھا جاتا ہے۔ دکاندار ہیں، دکانداری کرنے سے پہلے ایک تجربہ حاصل کیا جاتا ہے، اس کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو اتارا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ جیسے تمہاری مرضی ویسے کرتے چلے جاؤ، نہیں۔ جب ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے دین اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیسے گزارنا ہے؟ محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کی تعلیمات حدیث کی روشنی میں ہے اور قرآن کی روشنی میں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا ایک مسلمان کے اوپر فرض اور لازم ہے، جس سے امت جو ہے بالکل بے پرواہ ہے، اس عمل کو چھوڑ چکی ہے۔ اور آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ سوال کرتا ہے کہ ہر مکتبہ فکر کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، ہر مکتبہ فکر کہتا ہے میرے ساتھ چلو گے جنت مل جائے گی۔ ہم کس کے ساتھ چلیں؟ ہم کس کے پیچھے چلیں؟ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے، آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو جب تک تم تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے کہ جب تک دو چیزوں کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، ان کو تھام کر رکھو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، فرمایا میری سنت اور اللہ کی کتاب ہے۔ جب تم اس کو چھوڑ دو گے پھر گمراہیاں بھی آئے گی، تمہارے عقائد کے اندر بھی، تمہارے اعمال کے اندر بھی۔ عقائد کیوں برباد ہو گئے؟ اعمال کیوں برباد ہو گئے؟ اعمال کا بیڑا غرق کیوں ہو گیا؟ عقائد ایسے کہ شاید مشرکین بھی پناہ مانگے، ایسے عقائد مسلمان کیوں چکے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ہدایت اللہ کی کتاب سے حاصل نہیں کی، ہم نے دوسرے تیسرے طریقوں سے ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ گمراہی کی طرف چل نکلے۔ قرآن مجید سے اگر عقائد سیکھیں گے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، کل قیامت والے دن بھی کامیابی ہے۔ بلکہ شیخ عبداللہ ناصر رحمہ حافظہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس مسجد کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام نہیں ہے، اس کا فہم سکھانے اور سیکھنے کا اہتمام نہیں ہے، وہ مسجد ہی نہیں ہے۔ یعنی مسجد کے جو انتظامیہ ہے، مسجد کے جو امام و خطیب ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ مساجد کے اندر لوگوں کو قرآن سکھانے کا اہتمام ہو، لوگوں کو احادیث سکھانے کا اہتمام ہو۔ جب انسان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، انسان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں رک کر ایک بات اور بھی کروں گا کہ ہم نے قرآن مجید کے جتنے بھی فضائل تھے، ہم نے اس کو صرف حفظ القرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیے۔ قرآن کے حفظ سے کوئی آگے بڑھا ہی نہیں ہے۔ یا تو ہم اپنے بچے کو ناظرۃ القرآن پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ بس میں نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے دی، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اس نے ابھی تک ابتدا کی ہے، اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔
یا اگر کوئی زیادہ کرے گا تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دے گا، حافظ قرآن بنا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہمیں سے شاید ہر شخص کو یاد ہوگی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تعلیم کسے کہا جاتا ہے؟ تعلیم سیکھنے کو کہا جاتا ہے، تعلیم فہم حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، قرآن مجید مجھے کیا کہتا ہے، میرے لیے آرڈر کیا جاری کرتا ہے، اس نے ابھی تک نہیں سیکھا ہے۔ اس نے حفظ بھی کر لی ہے، اس نے قرآن مجید کو ناظرہ بھی پڑھ لی ہے، لیکن ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچا، تعلم القرآن تک ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ تعلم القرآن کب پہنچے گا؟ جب اس کا فہم حاصل کرے گا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے، جو اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زندگی کی روٹین کے اندر قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا بھی شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے، اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ کے اہل میں سے ہیں، اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں، جس نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیے۔ اور پھر ایسی مجلسیں جہاں پر قرآن کی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے پروٹوکول اس شخص کے لیے اس کا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس قوم کو، اس معاشرے کو اور ان افراد کو جو قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے کہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کی کسی گھر کے اندر وہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے کسی گھر کے اندر جمع ہوئے کس لیے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا پروٹوکول اللہ رب العزت اس قوم کو یہ عطا کرتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، اللہ اس قوم کے اوپر سکون کو نازل کرتے ہیں۔ اور یہ سکون اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ساری دنیا بھی جمع کر لیں، ساری دنیا بھی جمع کر لیں، لیکن اللہ کی اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق زندگی کی آسائشوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ آپ ایک اچھا مکان خرید سکتے ہیں، اس کے اندر زندگی کی ہر قسم کی نعمت کو آپ اپنے گھر کے اندر لا سکتے ہیں، لیکن سکون اور اطمینان والی نعمت یہ اللہ رب العزت کی عطا کے بغیر کسی کو نہیں ملتی۔ ہم نے ارب پتیوں کو، لوگوں کو دیکھا ہے، کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ رات کو سوتے وقت نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، رات کو سوتے وقت نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا، نزلت علیہم السکینہ، اللہ پہلا انعام یہ نازل کریں گے، اللہ اس شخص کی زندگی کے اندر سکون کو نازل کر دیتے ہیں، اللہ اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کی نعمت مل جائے۔ روزے کس لیے پڑھتے ہیں؟ رکھتے ہو اللہ کی نعمت مل جائے۔ ایک ایک عبادت جب کرتے ہیں، ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک مومن کی زندگی کا اس کے سامنے مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی رحمت مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا تعلق قرآن کے ساتھ اس طرح جڑ جاتے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن کا فہم حاصل کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، فرمایا غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی، وحفتہم الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی اس کو گھیر لیتے ہیں۔
جس قوم کو، جس مجلس کو فرشتے گھیر لیں، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جس قوم کے اوپر اللہ کی رحمت کی فرشتے دعائیں کریں، اس قوم کی خوش نصیبی کی کیا کہنے۔ اور سب سے بڑی بات، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پھر ایسی مجلس کا ذکر، ایسے بندوں کا ذکر اپنے پاس کرتے ہیں، اپنے فرشتوں کے اندر کرتے ہیں۔ یہاں پر کسی جاگیردار کے سامنے کوئی وڈیرا کسی بندے کی تعریف کر دے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، لیکن اس شخص کی عظمت کے کیا کہنے، اس شخص کی رفعت و بلندی کے کیا کہنے، جس کا ذکر ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کا بڑا بادشاہ اپنے فرشتوں کے اندر اس بندے کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرا بندہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرا بندہ قرآن کا فہم حاصل کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے، اس معاشرے کے لیے یہ 4 قسم کے پروٹوکول، اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ 4 قسم کے پروٹوکول دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کوئی قوم، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے وادی بطحان یا وادی عقیق کے اندر جائے اور اونچی کوہانوں والی اونٹنیاں بما ساز و سامان لدی ہوئی وہ لے کر آئے، کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے وہ لے کر آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اتنا بڑا انعام مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ مسجد میں نہیں جا سکتا؟ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی 2 آیات کو سیکھے، 2 آیات کو سیکھنے والا، آیتین من کتاب اللہ عز و جل، 2 آیات کو سیکھنے والا، فرمایا خیر لہ من ناقتین، جس نے 2 آیات کو سیکھ کر پڑھ لیا قرآن مجید کا، گویا اس نے 2 اونٹنیاں بما ساز و سامان لدی ہوئی حاصل کر لی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، جس نے 3 آیات پڑھ لی اس نے 3 اونٹنیوں سے بہتر سامان حاصل کر لیے۔ لیکن انسان ہے نا، اس کی نظر میں صرف دنیا کمال ہے، دنیا کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، باقی رہنے والی آخرت کی زندگی اس کے لیے کماؤ۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ کہتی ہے جس شخص کی زندگی کے اندر قرآن کی تعلیم آ جاتی ہے، سیکھنا شروع کر دیتا ہے، حدیث رسول کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے فرامین اور آپ کی احادیث تو یہ کہتی ہیں اللہ نے آخرت تو دینی ہی دینی ہے، اللہ دنیا کے مال کے اندر بھی برکتیں دیتے، دنیا کے مال کے اندر بھی برکتیں دے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آیا تھا نا، اللہ کے رسول ان ھذا اخی لا يعیننی بشیء، اللہ کے پیغمبر یہ میرا بھائی ہے، میری کوئی مدد نہیں کرتا، سارا دن آپ کے پاس مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول گھر میں جب میں آتا ہوں نا، سارا دن محنت مزدوری میں کرتا ہوں، سارا دن پیسہ مال میں کماتا ہوں، جب میں گھر میں آتا ہوں تو مجھے کہتا ہے میرا حصہ بھی دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیے یہ بھی کچھ کمایا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے اس بندے کی میری مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے بھی تمہیں رزق ملتا ہو۔ قرآن کو سیکھنے والا، حدیث کو سیکھنے والا، دنیا کی زندگی کے اندر اللہ برکتیں نازل کر دیتے ہیں۔ اور میں نے اور آپ نے، ہم میں سے ہر شخص نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق قبر کے اندر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ قبر کے اندر پڑا ہے، قبر کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا، قبر کے اندر اس کو بیدار کیا جائے گا، سوال و جواب ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے،
یہ بندہ صحیح صحیح جواب دیتا ہے. اللہ رب العزت نے جیسے جیسے اس نے دنیا کے اندر زندگی گزاری تھی یہ صحیح صحیح جواب دیتا ہے. فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں, فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں. آئیے حدیث کہتی ہے کہ ان سوالوں کے جواب کہاں سے ملیں گے؟ آپ ساری زندگی اس بات کا رٹا لگاتے رہیں میرا رب اللہ ہے, میرے پیغمبر نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرا دین اسلام ہے, لیکن آپ کی زندگی کے اندر اگر قرآن نہیں, پیغمبر علیہ السلام کی حدیث نہیں, اس کے مطابق زندگی نہیں ہے, تو کل قیامت والے دن قبر کے اندر جواب نہیں دے سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ اس نے صحیح صحیح جواب دیے. فرشتہ پوچھتا ہے تم نے ان سوالوں کا جواب کہاں سے حاصل کیا ہے؟ کسی مولوی سے, کسی مفتی سے, کسی عالم فقیہ سے, کسی امام سے؟ کہتا ہے نہیں, قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا, میں نے اللہ کی کتاب کو سیکھا تھا. فآمنت بہ, میں پھر اس کے اوپر ایمان بھی لے کر آیا. وصدقت, پھر میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی. قبر کے اندر اگر سوالوں کے جواب آئیں گے اس شخص کو جس نے قرآن مجید کا فہم حاصل کیا, یہ قبر کی زندگی ہے. پھر یہ میدان محشر کے اندر پہنچا ہے, رب کے دربار کے اندر میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. کل قیامت والے دن اللہ رب العزت قرآن کا فہم حاصل کرنے والا, قرآن مجید کو سیکھنے والا, اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن صفیں ہوں گی فرشتوں کی بھی, نبیوں کی بھی, صدیقین کی بھی, شہداء کی بھی, نیک لوگوں کی بھی صفیں ہوں گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ شخص جو قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنے والا ہے. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, قرآن کے اندر فہم حاصل کرنے والا, قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنے والا, کل قیامت والے دن اللہ اس کو انسانوں کی صفوں سے نکال کر اپنے بزرگ ترین نیک فرشتوں کی صفوں کے اندر داخل کر دیں, جس کی زندگی کے اندر قرآن آ گیا ہے, جس نے قرآن کا فہم حاصل کیا ہے. اور حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ بعض اوقات بندے کے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے یار میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میری زبان کے اندر لکنت ہے, مجھے کچھ یاد نہیں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ, وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے پھر اس کے اندر اٹکتا ہے, پھر اس کو مشکل بھی پیش آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا کہ اس نے محنت تو کی ہے نا, یہ چند دن قرآن کی مجلسوں میں بیٹھا تو ہے نا, اللہ رب العزت اس کو کیا مقام عطا کرتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, فرمایا اس کے اوپر مشقت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَهُ أَجْرَانِ, اللہ نے اس بندے کے لیے دوہرا اجر تیار کیا. قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والا. میرے بھائیوں لمحہ فکریہ ہے, لمحہ فکریہ, میری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اگر آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس کے اندر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تعلیم سیکھ سکوں, اس سے بڑھ کر بد نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی. دنیا کے علوم سیکھتے ہو کس لیے؟ سیکھنے بھی چاہیے, میں نے یہ نہیں کہتا کہ نہ سیکھیں, سکھائیں اپنی اولاد کو, خود بھی سیکھیں, دنیا کا ہر علم سیکھیں, لیکن کم از کم انصاف کی بات تو کریں نا. میرے بچے کے لیے میں نے 5-5 ہزار کے ٹیوٹر رکھے ہوئے ہیں, 4-4 ہزار روپے, 2-2 ہزار روپے ایک سبجیکٹ کے لیے ٹیوٹر رکھے ہوئے ہیں, اور قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے لوگ مفت تعلیم دینے کے لیے بیٹھے ہیں. وقت کتنا ہے, وقت کتنے, زیادہ سے زیادہ ہمارے شہر کے اندر تقریباً 4-5 کلاسیں لگتی ہیں. قدس مسجد کے اندر لگتی ہے, النور مسجد کے اندر لگتی ہے, الاسلام کے اندر بھی شاید لگتی ہیں, ہماری اسی مسجد مزمل کے اندر لگتی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں مفت تعلیم دینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی نہیں سیکھتے, پھر بھی نہیں سیکھتے. آخرت کی زندگی مومن کو کس لیے بھیجا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے, آخرت کی زیادہ فکر کرتے ہیں. ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا, لوگ ہمیں گھسیٹتے ہیں, کوئی وحدت الوجود کی طرف گھسیٹتا ہے,
کوئی کسی گمراہ عقیدے کی طرف گھسیٹتا ہے، کوئی کسی گمراہ عقیدے کی طرف گھسیٹتا ہے، کس لیے؟ قرآن کے قریب نہیں ہے، مولویوں کے پیچھے چلتے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہم نے ہدایت کس کو بنا کر نازل کیا؟ قرآن مجید۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو خود بھی تعلیم قرآن مجید کی تعلیم کے اوپر لگائیں اور اپنی اولاد کو بھی اس طرف لگائیں، قرآن مجید کا فہم حاصل کریں، سکھائیں قرآن مجید، تاکہ ہمیں صحیح عقائد ملے اور صحیح وہ دین ملے جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔